امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، شیر۔ شیر خواہش، محبت اور بقا کی ایک گہری کہانی ہے جو ایک ایسے شہر کے پس منظر میں ترتیب دی گئی ہے جو کبھی نہیں سوتا ہے۔ لاجواب دانش تیمور، جس کی طاقتور موجودگی ہر سین کو حکم دیتی ہے، اور غیر معمولی سارہ خان جو ہر جذبات میں جان ڈالتی ہے۔ ڈرامہ دو پرعزم روحوں شیر زمان اور ڈاکٹر فجر کی پیروی کرتا ہے۔ دونوں اپنے ماضی سے داغدار لیکن غیر متزلزل خوابوں کے ذریعے ایندھن بنے ہوئے وہ دھوکہ دہی، دل ٹوٹنے اور بے رحم عزائم سے لڑتے ہیں۔ جیسا کہ قسمت انہیں ایک ساتھ باندھتی ہے، انہیں اپنے خوابوں کا پیچھا کرنے یا اپنی نازک محبت کی حفاظت کے درمیان انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 7، من مست ملنگ۔ من مست ملنگ ایک محبت کی کہانی ہے جو دو خاندانوں کے سفر کا پتہ دیتی ہے جو ایک بار اپنے بچوں کی انگیجمنٹ کی وجہ سے ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں اور ایک ہی واقعے کی وجہ سے ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ جیسے جیسے کہانی سامنے آتی ہے، کبیر اور ریا، سابق منگیتر جو دشمن بن گئے تھے، قریب ہونے لگتے ہیں اور آخر کار محبت میں پڑ جاتے ہیں۔ ان کی محبت کی کہانی کو اپنے جھگڑے والے خاندانوں کو متحد کرنے کے چیلنج کا سامنا ہے، کیونکہ وہ اپنی محبت کو تمام مشکلات کے خلاف کامیاب بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ڈرامے کو عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے پروڈیوس کیا ہے۔ علی فیضان نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے اور نورہ مخدوم نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 6، ہم راز۔ ہم راز محبت، تقدیر اور نجات کی ایک انوکھی کہانی ہے جس میں سارہ، احمر اور صائم نامی تین افراد کی زندگیوں پر ایک ہی المناک واقعے کے گہرے اثرات کو تلاش کیا گیا ہے۔ سارہ احمر کے ساتھ تعلقات میں ایک متحرک اور آزاد جوش والی نوجوان عورت ہے۔ دیر اثنا صائم ایک نوجوان اور دلکش آدمی سارہ اور احمر سے بالکل الگ زندگی گزارتا ہے، تاہم جب کوئی غیر متوقع سانحہ رونما ہوتا ہے تو ان کے راستے ڈرامائی طور پر گزر جاتے ہیں جو صائم کی زندگی پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ تمام ثبوتوں کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شیبہ تیزی سے سارہ پر پڑ جاتا ہے، لیکن وہ سختی سے کسی غلط کام سے انکار کرتی ہے۔ پھر بھی صائم کو اپنے جرم کا یقین ہے اور وہ انصاف کے حصول کے لیے پرعزم ہے۔ جیسا کہ تقدیر سارہ، احمر اور صائم کو غیر متوقع طریقوں سے اکٹھا کرتی ہے، انہیں مشکل سچائیوں کا سامنا کرنا ہوگا، الجھنوں کو نیویگیٹ کرنا ہوگا اور سانحے کے اسرار کو کھولنا ہوگا۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 5، ڈائن۔ ڈائن ناانصافیوں کے ایک سلسلے کو سہنے کے بعد انصاف کے لیے لڑنے والی لڑکی کی دلکش کہانی ہے۔ یہ نہال کی پیروی کرتی ہے، ایک نوجوان عورت جس کی زندگی واقعات کے ایک المناک موڑ سے بکھر جاتی ہے۔ اس کے بعد آنے والے واقعات نے نہال کو اس کے مرکز تک ہلا دیا، اس کی شخصیت کو یکسر تبدیل کر دیا۔ یہ نہال کو اس کی زندگی برباد کرنے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے سفر شروع کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا نہال کو وہ انصاف مل سکتا ہے جس کی وہ حقدار ہے؟ کیا نہال اتنی مضبوط ہے کہ اس پر ظلم کرنے والوں کو ختم کر سکے؟ کیا نہال زندگی کی ہر چیز کو سنبھال سکتی ہے؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 4، میری تنہائی۔ میری تنہائی نے خاندانی حرکیات، خود کی دریافت
اور پائیدار محبت کی لچک کی جذباتی طور پر چارج شدہ کہانی بنائی ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جو دل ٹوٹنے اور دھوکہ دہی کی باز گشت سے گھری ہوئی ہے، اسرار اور خام جذبات کی تہوں کے درمیان ہر وہی مریم اور خضر کو شفا یابی کے قریب لاتی ہے یا کسی سچائی کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ اس ڈرامے کو شازیہ عطا نے لکھا ہے، میر سکندر نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں آذان سمیع خان، کبریٰ خان، سید جبران، آرمینہ رانا خان اور امیمہ سلیم شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 3، جڑواں۔ جڑواں لڑکیوں کی کہانی ہے جن کا چہرہ ایک جیسا ہے لیکن ان کی شخصیات اور تقدیر متضاد ہے۔ ایک شریف اور محفوظ ہے جبکہ دوسری بے باک اور بے خوف۔ جیسے جیسے تقدیر غیر متوقع موڑ بنتی ہے، ان کی زندگیوں میں ڈرامائی موڑ آتے ہیں۔ اینا آصف نے دوہرے کردار میں اداکاری کی ہے۔ یہ دلکش ڈرامہ شناخت، تقدیر اور انتخاب کی طاقت کو تلاش کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو فضا جعفری اور عروج بنت ارسلان نے لکھا ہے۔ فرقان آدم نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ بی جے پروڈکشنز اور ایم ڈی پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں اینا آصف، شہود علوی، صابرین حسبانی، یالے سرحدی، نادیہ حسین اور عدنان رضا میر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، دستک۔ دستک محبت، ہمت اور نامعلوم کے دروازے کھولنے کی ہمت کے تبدیلی کے اثرات کی کہانی ہے۔ یہ ایک ہچکچاہٹ والی دستک کے ساتھ شروع ہوتی ہے جو سب کچھ بدل دیتی ہے، ایک غیر معمولی سفر کا مرحلہ طے کرتی ہے، ایک ایسی دنیا میں جہاں چیلنجز لامتناہی ہیں۔ یہ ایک لمحہ دو اجنبیوں کی زندگیوں کو جوڑتا ہے، ہر ایک اپنی اپنی جد و جہد سے لڑ رہا ہے اور اپنے ماضی کا وزن اٹھا رہا ہے۔ جب وہ سماجی دباؤ کا سامنا کرتے ہیں، چھپی ہوئی سچائیوں سے پردہ اٹھاتے ہیں اور قربانیاں دیتے ہیں، دستک امید اور لچک کی علامت بن جاتی ہے۔ ہر قدم آگے بڑھنے کے ساتھ دستک ایک گہرا سوال پوچھتی ہے، کیا کوئی فیصلہ واقعی زندگی بھر کا راستہ بدل سکتا ہے؟ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، پرورش۔ جب محبت کنٹرول کی طرح محسوس کرنے لگے تو کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کے والدین کے خواب آپ کے خوابوں سے ٹکرا جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ عام فیملی ڈرامہ نہیں ہے۔ پرورش ان چھوٹی چیزوں کے بارے میں ہے جو ہم سب بخوبی جانتے ہیں، غیر کہی ہوئی توقعات، نسلی فرق، سمجھنے کی جد و جہد اور آپ کے دل کی پیروی کرنے کے لیے جو جرأت درکار ہوتی ہے۔ سمر عباس جعفری نے ولی جہانگیر کا کردار ادا کیا، جس قسم کا آدمی آپ شروع سے ہی تلاش کریں گے، ہوشیار، مہربان اور ناقابل یقین حد تک باصلاحیت۔ اینا آصف نے مایا کا کردار ادا کیا، ایک قدامت پسند گھرانے کی ایک تیز پر اعتماد لڑکی جو ڈاکٹر بننے کے لیے پرعزم ہے۔ ولی اور مایا مختلف جہانوں سے آتے ہیں لیکن کسی نہ کسی طرح قسمت انہیں ایک ساتھ لاتی ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔